جہاں بھونچال بنیادیں فصیلوں در میں رہتے ہیں۔ ہمارا حوصلہ دیکھو، ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ حکومت کی۔ کسی نے سامنے سے اور کسی نے نیوٹرل رہ کر۔ کسی نے نعرہ لگایا ہم نیوٹرل ہیں اور کسی نے نعرہ لگایا غریب کا حق ہے روٹی کپڑا اور مکان، اور کسی نے بھٹو کے نظریے کو بیچا اور میری جاہل عوام نے بھرپور ساتھ دیا، اور کسی نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو، اور کسی نے نعرہ لگایا نیا پاکستان۔ آج میرا پیارا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ تمام پارٹیوں کے سربراہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سیلفیاں لے رہے ہیں، اور تمام کا ایک نعرہ ہے ہم پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن نہیں ڈوبی، تو پھر ڈوبا کون، مرا کون، بے گھر کون ہوا؟ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہیں وہ لوگ جو مر گئے ہیں۔ نہ تو یہ انڈیا کی آبی جارحیت کا نتیجہ ہیں اور نہ یہ برما میں مقیم مسلمان ہیں، اور نہ یہ فلسطین کے مسلمان ہیں جن پر اسرائیل نے بمباری کی ہے۔ یہ میرے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں جنہوں نے موت کی چادر اوڑھ لی ہے۔ یہ تمام غریب ہیں، اور غریبوں کے بارے میں محسن نقوی فرماتے ہیں، محسن غریب لوگ بھی تنکوں کے ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے، کبھی پانی میں بہہ گئے۔ یہ جو میں نے آپ کو تصاویریں دکھائی ہیں، ان میں سے اکثریت کو بچایا جا سکتا تھا۔ ان میں سے 5 بھائی 4 گھنٹوں تک اپنی موت کا انتظار کرتے رہے۔ میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک ہیلی کاپٹرز نہیں تھا جو ان کو بچا سکے۔ ویسے میرے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کثیر تعداد میں ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، لیکن وہ ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے۔ وہ پاکستان سپر لیگ کی پچز کو سکھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یا ان میں سے کسی کو لاہور سے مریسری پائے لانے کے لیے کارآمد ثابت کیا جاتا ہے۔ میرے سیاسی آقاؤں کے خاندان کو اگر کوئی مشکل وقت آ بھی جائے تو ان کو امداد دے دی جاتی ہے، یا تو وہ خود ہیلی کاپٹر لے کر چلے جاتے ہیں یا ہیلی کاپٹر ان کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ جو تصاویر میں فوت شدہ لوگ میں نے آپ کو دکھائے ہیں، جب یہ زندہ تھے تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ جب یہ مر گئے تو پھر بھی ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ 4 سے 5 دن ان کی لاشیں بہتی رہیں، پھر اچانک سے سیلاب والی ویڈیوز کو وائرل ہونے لگیں تو عوام اور حکمران دونوں کو خیال آیا کہ عوام کی ہمدردیاں بٹورنے کا واحد موقع ہے جو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ 4 سے 5 دن میں اور آپ اور میرے سیاسی آقا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے اور ان میں راشن بھی تقسیم کریں گے اور ان کو ہر زندگی کی سہولیت دینے کا وعدہ بھی کریں گے۔ جب سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی ویڈیوز کو لائکس آنا بند ہو جائیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ روٹی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو وہ اللہ ان کو دے دے گا۔ اب آتے ہیں میری پیاری عوام جس نے شور ڈالا ہوا ہے کہ اگر میری قوم کو پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو میری پیاری عوام آج کفن مہنگا کر دے گی۔ تو ایک اکاؤنٹنٹ گزرے ہیں جن کا نام ہے ایفرڈ مارشل۔ انہوں نے ایک فارمولہ دیا تھا جس کا نام ہے پرائس آف الاسٹکسٹی آف ڈیمانڈ۔ اس فارمولے کے مطابق ایک چیز زیادہ مقدار میں چاہیے ہو اور وہ چیز کم ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 3 کروڑ سے زائد شہری سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کو عارضی چھت دینے کے لیے خیموں کی ضرورت ہے۔ خیمے زیادہ تعداد میں چاہیے اور خیمے کم تعداد میں میسر ہیں، تو اس لیے ان کی قیمت بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہم نے دنیاوی تجارت کرنی ہے، آخرت کام میں سے کسی نے نہیں سوچنا۔ یہی ہم رمضان میں بھی کرتے ہیں، بطور عوام کرتے ہیں، چھوٹی عید قرباں اور عید الفطر پر بھی ہم یہی سب کچھ کرتے ہیں، اور میری پیاری عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور آخر میں اپنی پیاری عوام اور اپنے سیاسی آقاؤں کے لیے ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں، وہ ایک نغمے کی صورت میں ہے۔ والسلام۔ گاؤں گاؤں
زہریلی گھر کی ہوائیں ہو گئی، مہنگی شراب سے دوائیں ہو گئیں، دائیے عوام کو جواب دیجئے، دیش کی تباہی کا حساب دیجئے، مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے، دیش کی تباہی کا حساب دیجئے۔ لوگ جو غریب تھے حقیر ہو گئے، آپ تو غریب سے امیر ہو گئے، یعنی کہ حضور بے ضمیر ہو گئے۔ خود کو بے ضمیری کا خطاب دیجئے، دیش کی تباہی کا حساب دیجئے،